انسان نیت کی وضاحت کرنا چاہے تو ارادہ کر لینا یہ نیت ہے، یا الفاظ کا زبان پر لانا یہ نیت ہے، یا الفاظ کا دل سے گزارنا یہ نیت ہے؟ تو الفاظ کا دل سے گزارنا بھی نیت ہے، الفاظ کا زبان پہ لانا بھی نیت ہے، اور سب سے آسان لفظ کے ارادہ کر لینا بھی خود نیت ہے۔ اب ارادہ کر لینے کو پہچانیے ارادہ نہ کرنے سے، نیت کو پہچانیے نیت کے نہ ہونے سے، تو بات آسان ہو جائے گی۔ اس میں بہت سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نیت کرنا بھول گئے، یعنی زبان سے نیت بھول گئے یا دل سے الفاظ کا دہرانا بھول گئے۔ تو انسان دل سے اگر الفاظ نہ ادا کر سکے، نہ دہرا سکے، تو کیا نیت ختم ہو گئی؟ اگر انسان زبان پہ الفاظ نہ لا سکے تو کیا نیت نہیں ہو سکی؟ یا اس کے ما سوا نیت کچھ اور بھی ہے؟ تو آئیے ایک مثال آپ کی خدمت میں قائم کرتے ہیں۔ اگر میں وضو خانے پہ کھڑا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، اور میں نے وضو خانے کے پاس آنے کے بعد دونوں آستین سے اپنے کپڑے کو اوپر کر دیا، آستین کو اوپر کر دیا، وہ نہیں ہوتا، اور میں نے وضو خانے کے لگے ہوئے یا بیسن پہ لگے ہوئے نلکے اور ٹیپ کو کھول دیا، اب پانی سامنے ہے، میری دونوں آستینیں اوپر ہیں اور میں ساتھ میں کھڑا ہوا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی پریشانی میں، کسی ٹینشن میں مجھے یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کھڑا کیوں ہے، یہ پانی کھلا ہوا کیوں ہے، یہ آستین چڑھی ہوئی کیوں ہے۔ آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ مولانا کیا کر رہے ہیں، خیریت؟ تو اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب نہ ہو تو نیت نہیں ہے، اور اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہے، کیا بات کر رہے ہیں، یہ پوچھنے کی بات ہے، وقت نماز، آستین چڑھی ہوئی ہے، پانی کھلا ہوا ہے، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تو وضو ہی کر رہا ہوں گا نا۔ تو یہ جواب دے سکتا ہو، سمجھیے کہ اس کا ارادہ ہی اس کی نیت ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور چونکہ ماہ مبارکہ رمضان میں تو ایک اور آسانی ہوتی، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ چائے کیوں نہیں پی رہے، صبح آفس آئے ہیں، روٹین کے مطابق آپ صبح آفس آنے کے بعد چائے لیتے ہیں، آج کیا بات ہے آپ چائے نہیں پی رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی جواب نہ دیں تو آپ کی نیت نہیں ہے، اور آپ کہیں گے کہ میں چائے اس لیے نہیں پی رہا کہ روزہ ہے، زبان سے کہیں گے، دل میں بات لے کر آئیں گے، اسی کا نام نیت۔ تو ارادہ سب سے اہم ترین نیت، اور روایت معصوم کے لحاظ سے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں ریا ہو سکتی ہے، عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، عمل میں سنانے کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر نیت میں یوں سمجھیے جو دکھائی دے وہ عمل، جو دکھائی نہ دے وہ نیت۔ جیسے پورے زمانے کو امام زمانہ بغیر دکھائی دیے ہوئے چلا رہے، ایسے ہر عمل کو نیت نہ دکھائی دینے کے باوجود چلا رہی۔ تو اس اعتبار سے روزے کی تعریف اور روزے کی نیت کا مسئلہ آسان ہوا۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو پورے ماہ مبارک کی نیت ایک ساتھ کر لیجئے، یا ہر ایک دن کے روزے کی نیت روزے کے شروع ہونے سے پہلے کر لیجئے۔ روزے شروع ہونے سے پہلے کیا مطلب؟ کہ رات میں نیت کر سکتے ہیں آنے والے کل کے دن کے روزے کے لیے۔ تو ہر ایک دن کے آنے والے روزے کی نیت کے اعتبار سے آپ کو چاند کی تاریخ کا تعین کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مثلاً اپنے مرضے کے لحاظ سے رؤیت ہلال کے بارے میں اطمینان نہیں رکھتے تو آپ کی کل کے روزے کی نیت کس دن کے لحاظ سے ہوگی؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ ماہ مبارکہ رمضان کی ایک ساتھ نیت کر لیں تو روز روز کے اس مسئلے سے آپ کو ذرا سا آسانی مل جائے گی۔ ہاں، اگر درمیانے ماہ کے اندر کبھی خدا نہ خواستہ بیمار پڑ گئے، روزے چھوٹ گئے، یا سفر اختیار کیا اور روزے قصر ہو گئے، تو اس کے بعد جب آگے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پھر دوبارہ نیت ماہ مبارک کے باقی روزوں کے لحاظ سے کرنا ہوگا۔ تو یا تو ایک ساتھ نیت کر لیں، یا ہر رات میں آنے والے دن کے روزے کا تعین کرنے کے بعد پھر نیت کریں۔ تو نیت کے اعتبار سے اب نیت کرنا کیا ہے؟ تو خوشنودی خدا، اظہار تذلل پروردگار اس کی بارگاہ میں، اور مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔
تو مبتلات روزہ ہوتے کیا ہیں؟ اس کو پہچاننے کے لیے گرچہ ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی سوال لازماً آ جاتے ہیں، تو آئیے پہلے مبتلات روزہ کی فہرست میں نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ اور آغاز سیستانی کے لحاظ سے